الف لام چمبے دی بوٹی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 1039 ہجری میں شور کوٹ میں پیدا ہوئے۔ شور کوٹ پنجاب کے ضلع جھنگ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد بایزید رحمۃ اللہ علیہ ایک صالح حافظ قرآن اور فقیہ شخص تھے اور مغلیہ خاندان کے فرمانروا شاہ جہان کے دور میں قلعہ شور کے قلعہ دار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسب کے لحاظ سے ایوان ہیں اور مولائے علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو الہامی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ عنقریب آپ کے بطن سے ایک ولی کامل پیدا ہوگا جو تمام روئے زمین کو اپنے انوار فیضان اور اسرار و عرفان سے بھر دے گا۔ ان کا نام باہو رکھنا۔ چنانچہ مائی صاحبہ نے آپ کا نام باہو ہی رکھا۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے اور آپ کے ابتدائی بچپن ہی سے آپ کا فیض جاری ہو گیا تھا۔ جو غیر مسلم آپ کے چہرہ پر نور پر نظر ڈالتا وہ فوراً کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ کی اس کرامت سے غیر مسلم اتنے پریشان ہوئے کہ ان کے سرکردہ آدمی وفد کی شکل میں آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر ملتمس ہوئے کہ جب بھی اس بچے کو گھر سے باہر نکلنا ہو تو پہلے اعلان کر دیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ رہا کریں اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہونے سے بچ جائیں۔ آپ کو باطن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت فرمایا۔ اپنی کتاب امیر الکونین میں آپ فرماتے ہیں کہ عرصہ 30 سال تک میں مرشد کامل کی تلاش میں پھرتا رہا لیکن مجھے اپنے مطلب کا مرشد نہ مل سکا۔ آخر ایک مرتبہ اس فقیر کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ باطن میں ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور علیہ السلام مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دست بیعت فرما کر تعلیم و تلقین فرمائی اور حکم فرمایا کہ اے باہو خلق خدا کی باطن میں امداد کیا کرو۔ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے مجھے پیر دستگیر محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ فقیر باہو ہمارا نوری حضوری فرزند ہے، اس کو آپ بھی باطنی تلقین و ارشاد سے نوازیں۔ چنانچہ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے باطنی فیض سے آپ کو مالا مال فرمایا۔ اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں جب شاہ سوار فقر نے مجھ پر نگاہ کرم ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ بعدا حضرت غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی کے حکم پر آپ نے ظاہری بیعت دہلی کے شیخ پیر عبد الرحمن قادری حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں کہ دست مبارک پر کی۔ حضور پیر عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔ سلطان العارفین رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں مجھے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست بیعت فرمایا اور انہوں نے مجھے اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میں خلق خدا کو تلقین کروں۔ آپ نے فرمایا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے، اس لیے فقر کی مجھ پر انتہا ہو گئی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور ان کا مرتبہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کرب ذات حق کے جس مرتبے پر میں پہنچا ہوں وہاں کسی اور کے پہنچنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ میں لامکان کا شہباز ہوں،
لامکان میں مکھیوں کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے عرش و قلم و کرسی بلکہ دونوں جہان کو راہ نہیں ملتی۔ وہاں تو فرشتے کی گنجائش نہیں، لہٰذا اہل ہوس وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے مروجہ ظاہری علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ اوائل عمری میں آپ واردات غیبی اور فتوحات لا ریبی میں مستغرق رہے، جس کی وجہ سے آپ کو ظاہری علوم کی تحصیل کی فرصت نہ ملی۔ آپ فرماتے ہیں، اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا، تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا ہوں، اس لیے جملہ علوم بذریعہ انعکاس میرے دل میں سما گئے ہیں۔ ہمیں مکاشفات اور تجلیات انوار ذاتی کے سبب علم ظاہری کے حصول کا موقع نہیں ملا، اور نہ ہمیں ظاہری ورد و وظائف کی فرصت ملی ہے، کیونکہ ازل سے ابد تک ہر وقت اور ہر لمحہ توحید کے دریائے صرف میں مستغرق رہے ہیں۔ اس قدر استغراق کے باوجود سنت نبوی اور شریعت محمد پر آپ اس طرح ثابت قدم رہے کہ زندگی بھر آپ سے ایک مستحب بھی فوت نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا ہے اور اپنا پیشوا اور رہبر شریعت کو بنایا ہے۔ آپ نے 140 کے قریب کتب تصنیف فرمائی ہیں، اور ان سے کتب میں طالبان حق کے لیے 3 باتوں کی کثرت سے تاکید فرمائی ہے: گمنامی و غمول، ترک دنیا، شریعت محمدی پر قیام و استقامت۔ آپ فرماتے ہیں، تمام باطنی درجات حاصل کرنے کے لیے تصور اسم ذات، تصور اسم محمد، کلمہ طیب کا ذکر، دعوت قبور بذریعہ آیات قرآنی ضروری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ان اشغال سے طالب پر 2 ایسے انتہائی مقام کھل جاتے ہیں کہ ان سے بلند تر مقام باطن میں اور کوئی نہیں ہے، یعنی مشاہدہ ذات حق، دائمی حضوری مجلس نبوی۔ اپنی مشہور کتاب نور الہدیٰ میں آپ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل و کرم سے مرشدی کے کامل و مکمل و اکمل جامع نور الہدیٰ مراتب سے خلق کی رہبری کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اگر طالب مولا صادق ہے اور مشتاق دیدار حق تعالیٰ ہے تو فقیر باہو کو ایک ہی توجہ سے اس کا واصل باللہ کرنا ہو تو کون سا مشکل کام ہے؟ رسالہ روحی شریف میں آپ فرماتے ہیں، جو شخص طالب حق تعالیٰ ہے وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے ایک ہی دم میں ابتدا سے انتہا تک پہنچا دوں گا۔ آپ طالب حق آ جا، اے طالب حق آ جا، اے طالب حق آ جا، تاکہ پہلے ہی روز میں تجھے واصل باللہ کر دوں۔ امیر الکونین نامی اپنی ایک کتاب میں آپ فرماتے ہیں، اے عزیز، واضح ہو کہ سچائی سے نجات اور جھوٹ سے ہلاکت ہوتی ہے، اس لیے فقیر باہو جو کچھ کہتا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا اور مجھے ازلی قوت سے تخلیق کیا، اسی ہی روز سے اپنے کرم اور فیض سے مجھے دیدار مشرف بنایا۔ اس دن سے لے کر آج تک ہر دم، ہر ساعت، ہر لحظہ اور ہر لمحہ میں دیدار الہی میں مستغرق ہوں۔ اگرچہ دنیا میں عوام کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، لیکن باطن میں مشرف بدیدار رہتا ہوں۔ قبر میں بھی محو دیدار رہوں گا، اور قیامت اور بحشت میں بھی مشرف بدیدار رہوں گا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سادات میری صلب سے پیدا کیے گئے ہیں، علماء میرے سینے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فقراء اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میں علم دیدار الہی کا عالم ہوں، مجھے نور ہی نور دکھائی دیتا ہے۔ مجھے علم دیدار کے سوا اور کوئی علم، ذکر، فکر اور مراقبہ معلوم نہیں، اور نہ میں پڑھتا ہوں اور نہ ہی کرتا ہوں، کیونکہ تمام علوم
علم دیدار کی خاطر ہیں جو مجھے حاصل ہے۔ جہاں دیدار الہی ہے وہاں نہ صبح ہے نہ شام، نہ منزل نہ مقام، بے مثل و بے مثال ذات لاہوت لا مکان کے اندر اس میں اللہ ذات سے انوار تجلیات کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس نور میں دیدار و لقا نظر آتا ہے۔ میں دیدار کا علم جانتا ہوں۔ مجھے یہ مراتب جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور پنجتن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت سے نصیب ہوئے۔ آپ کا طریقہ سروری قادری ہے۔ اس طریقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرشد کامل طالب صادق کو ایک ہی نگاہ میں اور ایک ہی توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کر دیتا ہے اور ذات حق کے مشاہدے میں ایک ہی توجہ سے ناظر کر دیتا ہے۔ اس پاک و طیب طریقے میں رنج ریاضت، چلا کشی، حبس دم، ابتدائی سلوک اور ذکر و فکر کی الجھنیں ہرگز نہیں ہیں۔ یہ طریقہ ظاہری درویشانہ لباس اور رنگ ڈھنگ سے پاک ہے اور ہر قسم کے مشائخہ طور طریقوں سے مثلاً عصا و تسبیح، وجع و دستار سے بیزار ہے۔ آپ نے 63 برس کی عمر پائی اور یکم جمادی الثانی 1102 کو انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک تحصیل شور کوٹ کے قصبہ گڑھ مہاراجہ کے نزدیک دریائے چناب کے غربی کنارے پر ایک گاؤں میں واقع ہے۔ یہ گاؤں آپ ہی کے اسم مبارک پر موضع سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے۔